فیکٹریز ہیں یا کچھ اور بزنس ہے، آپ یقین کریں کہ اس حد تک مسئلے مسائل ہو گئے ہیں کہ لوگوں کا سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ بابا بلے شاہ نے فرمایا برا لبن نکلیا برا نہ لبیا کوئی، اپنے اندر چاتی ماری میرے تو برا نہ کوئی۔ پاکستان کو مستحکم کریں، پاکستان کو وہاں تک پہنچائیں جہاں پہ اس کی جگہ ہے۔ نئی نسل جتنی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ پاکستان کو چھوڑ کے باہر چلے یہ جائیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پاکستان سے بہت بڑا ایک جو بڑے بڑے بزنس مین تھے سارے اٹھ کے ٹیکسٹائل والے جو بھی تھے وہ اٹھ کے وہاں پہ چلے گئے۔ ایسے ہی آپ گیس کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بجلی کے بل اٹھا کے دیکھ لیں، مجھے تو یہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے لوگ کہتے تھے نا کہ سفید پوش طبقہ ہے، وہ سفید پوش طبقہ جو ہے وہ تو مجھے نہیں پتا کس طرح سروائیو کر رہا ہے، اللہ ہی ان کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان زبید انور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زیک ایٹ پوڈ کاسٹ۔ ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں مختلف مہمانوں کو مدعو کرتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تک زیادہ سے زیادہ مفید معلومات پہنچائی جائیں اور وہ تمام سوالات جو جاننا چاہتے ہیں آپ جن کے جواب ان مہمانوں کو یہاں مدعو کیا جائے۔ ہمارے آج کے مہمان شخصیت بہت ہی خاص ہیں کیونکہ ہماری پختون برادری، ہمارے پٹھان بھائی جو ہیں وہ ہر پاکستان کے کام میں، پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کو مضبوط بنانے میں، کامیاب بنانے میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ بہت ساری شخصیات ایسی گزری ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا ہے۔ تو جو ہماری آج کی شخصیت ہیں وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن رسم دنیا ہے کہ نام بتانا ضروری ہے۔ جی ہیں، آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں جناب سرفراز خان محمد، آپ صدر ہیں محمد لویا جرگہ لاہور کے اور اس کے علاوہ سرپرست اعلیٰ ہیں خدمت گروپ ہال روڈ کے۔ آئیے آپ کو مہمان سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت سے؟ I'm good الحمدللہ۔ اچھا بتائیں کیسے مینج کر لیتے ہیں اتنے کام؟ ماشاءاللہ سرپرست اعلیٰ بھی ہیں خدمت گروپ کے اور اس کے علاوہ جو آپ کا اپنا محمد لویا جرگہ ہے لاہور کا اس کو بھی آپ سرپرست کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ تھینک یو سو مچ کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ ہر کام کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ جس طرح ہار روڈ کی بات ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ہار روڈ بہت بڑی ایشیا کی بڑی مارکیٹوں میں سے ہے اور مسئلے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں وہاں پہ۔ پارکنگ کے مسائل سے لے کے لڑائی جھگڑے ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ موبائلز جو ہیں وہاں پہ ڈمی کا بہت زیادہ کام ہوتا تھا، اب تو کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے، تو وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ ٹائم کبھی دینا پڑتا ہے۔ اور محمد لویا جرگہ جو ہے وہ ایک فل ٹائم جاب ہے۔ وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ رات کو 3 اور 4 بجے بھی بعض ٹائم آپ کو کال آ جاتی ہے کہ جی ویسے بھی پختونوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی رہتی ہے، کسی نہ کسی چکر میں ان کو پکڑا ہی جاتا ہے، تو کبھی تھانوں سے کال آ جاتی ہے 3 بجے رات کو کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ڈیفینیٹلی وہاں جانا پڑتا ہے۔ لیکن پھر ظاہر ہے کہ جب آپ کے اپنے لوگ ہوں، اپنا پاکستان ہے ہمارا، اپنے لوگ ہیں، تو ان کے لیے پھر رات و دن ہو تو وہ تو کرنا پڑتا ہے۔ اور ماشاءاللہ سے ایک بزنس بھی رن کر رہے ہیں۔ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں اسپیشلی کہ بزنس مین کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کو دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس میں کس طرح مینج کر پاتے ہیں ٹائم؟ جی ڈیفینیٹلی بزنس پہ ڈفرینٹ بزنس پہ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں، تو اس کے لیے بھی ٹائم نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض ٹائم بس یہ ہوتا ہے کہ کبھی کچھ چیزیں فون پہ ہو جاتی ہیں، کچھ وہاں پہ جانا پڑتا ہے، بزنس پہ بیٹھنا جاتا ہے، کبھی فوراً پہنچنا پڑتا ہے، تو کچھ بزنس فون کے اوپر ہو جاتے ہیں، کہیں پہ جا کے بیٹھنا پڑتا ہے، تو یہ ساری چیزیں پارٹ آف دا گیم کرنا پڑتی ہیں۔ جی ایسا ہی ہے۔ اور ماشاءاللہ سے اگر میں بات کروں اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال کی، تو کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ کیونکہ بزنس مین بہت زیادہ سفر کرتا ہے ان چیزوں کو لے کے، کیا دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی صورتحال کس قدر نقصان دہ ہو سکتی ہے بزنس کمیونٹی کے لیے، کاروبار کے لیے؟ دیکھیں اگر آپ اس کو 3-4 سالوں سے اٹھا کے دیکھیں تو بزنس مین کا تو بہت برا حال ہے۔ آپ یقین کریں کہ جو بل تھے وہ 3 سے 4 گنا زیادہ ہو بڑھ گئے ہیں، اور گھریلو صارفین کے لیے تو یہ مسئلے مسائل ہیں، لیکن جو کمرشل لوگوں کے لیے ہیں، جو کمرشل میں فیکٹریز ہیں یا کچھ اور بزنس ہے، آپ یقین کریں کہ اس حد تک مسئلے مسائل ہو گئے ہیں کہ لوگوں کا سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ گیس کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بجلی کے بل اٹھا کے دیکھ لیں، مجھے تو یہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے لوگ کہتے تھے نا کہ سفید پوش طبقہ ہے، وہ سفید پوش طبقہ جو ہے وہ تو مجھے نہیں پتا کس طرح سروائیو کر رہا ہے، اللہ ہی ان کا حامی و ناصر ہو۔ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، جو بزنس مین ہیں، ان کا بہت زیادہ برا حال ہے۔ ٹھیک ہے،
मतलब वो इनकम वो नहीं रही लेकिन अखराजात कहीं ज्यादा बढ़ जी चुके हैं। बिजनेस आपको पता नहीं है जब मीशत के हालात हो तो बिजनेस कहाँ पे ठीक हो सकता है। ठीक है। तो बिजनेस उस किस्म का है नहीं, और जो महंगाई है वो कुछ 300 से 400 गुना बढ़ गई ठीक है है। एकदम। तो डेफिनेटली बहुत से बिजनेस बंद भी हो गए हैं, और आगे अगर ये इसी तरह रहा तो बंद होने बाकी भी जा रहे हैं। बस अल्लाह रहम फरमाए पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के लोगों पे। ठीक है सर, नो मुंतखब हुकूमत तो हलफ उठा चुकी है, मैदान में आ चुकी है, क्या कहना चाहेंगे कि वो बिजनेस कम्युनिटी को किस तरह से लेके चले, कौन सी सहूलियात दे, टैक्सीनेशन में दे, बिजली के बिलों में दे, दीगर यूटिलिटी बिल्स के अंदर क्या बेहतरी वो ला सकती है? वो बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया, बुरा लबन निकलिया बुरा ना लबया कोई, अपने अंदर छाती मारी मेरे तो बुरा ना कोई। मैं तो इनको ये एक एडवाइस करना चाह रहा हूँ कि खुदारा ये अपनी लड़ाइयाँ छोड़ दें, ठीक है, और पाकिस्तान को मुस्तहकम करें, पाकिस्तान को वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ पे उसकी जगह है, और लोग यहाँ पे आना जो है ना वो अपना फ़ख्र समझे, ना कि अब यकीन करें कि नई नस्ल जितनी है वो चाह रही है कि पाकिस्तान को छोड़ के बाहर चले ये जाएं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, यही देखने में मिल रहा है। आप पासपोर्ट बनने की रेशो अगर देख लें कि लास्ट 3 साल में जितने पासपोर्ट लाइनें बनाए लगी हुई हैं हैं, सर, लाइनें लगी हुई हैं, लाइनें कभी लगी कभी हुई ऐसा नहीं होता था। उसकी वजह ये है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, एक लाइन होती है ना आपकी कि एक लाइन है, कुछ चीजें आगे ठीक होती नजर आ रही हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। मुझे तो कुछ ठीक होता भी नहीं नजर आ रहा, क्योंकि पता नहीं ये ठीक करना और नहीं कई चाहते। सालों से ये सूरत तो कई सालों से यही बात है जी, इस तरह करो तो इस तरह हो जाएगा, उस तरह करें तो इस तरह हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो अल्लाह रहम फरमाए इस पाकिस्तान पे। मैं तो मुझे तो कुछ नहीं, होता हुआ आप नजर नहीं आ रहा। 100% ट्रू कह रही हैं। और वो बिजनेसमैन जो टैक्स भी पे कर रहे हैं, जो दीगर चीजों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं आपकी इकोनॉमी के लिए, वही इतना परेशान है, तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब थोड़ा सा ये फरमाइएगा कि आपने जिक्र किया कि यहाँ से जो लोग हैं वो जा रहे हैं बाहर, ये बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू किया तो उन साहब ने बाकायदा अदाद शुमार बताए हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर इस वक्त सरहदें खोल दी जाएं दीगर ममालिक की जो हमारे नेबरिंग में हैं, तो शायद हिस्ट्री की सबसे बड़ी हिजरत होगी पाकिस्तान की। मैं बिल्कुल उनसे चले जाएंगे लोग यहाँ से, जो 100% सूरत-ए-हाल है। एग्री करता हूँ। आप यकीन करें, मेरे जानने वाले हैं, कुछ 4-5 दिन पहले की बात है कि मुझे कॉल आती है, मुझे मिलने। मैंने कहा जी पिंडी से आए हुए थे तो मिलने, तो मैंने कहा जी खैर है। कहता है भाई काम है। मैंने कहा यार अगर कोई बहुत वो नहीं है तो मुझे फ़ोन पे बता दें, कोई बात नहीं। मुझे कहता है यार कि मैं कनाडा जाना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा कनाडा आप जाना चाह रहे हैं किस लिए? कहता बिजनेस के लिए, वहाँ पे मैं कोई जॉब करूंगा। तो मैंने कहा यहाँ पे तो आपका काम चल रहा है ना? कहता नहीं कोई हालात नहीं है। तो मैंने कहा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप 50 आपकी एज है? कहता जी हाँ 50 है। तो मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, इसके बाद आप वहां जाएंगे, वहां 10-15 साल कमा के वापस आएंगे बीवी बच्चों के पास, तो आप क्या रह जाएगा? एवरेज जो एज है पाकिस्तान में वो तो 60 साल है। ऐसे ही है, ठीक है ना? तो मुझे ये बताएं, कहता जी मैं एक प्लाट है मेरे पास, वो मैं 50-60 लाख का बेचूंगा, तो बेच के सेल करके मैं कनाडा जाऊंगा। तो आप अंदाजा लगाएं कि इस हद तक लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब मैं बात करूंगी सर बिजनेस कम्युनिटी की। पिछले दिनों मैंने प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर को, उनको इंटरव्यू किया, तो एक सवाल बहुत ज्यादा हमें क्वेरीज आ रही थी कि आप जरूर पूछिएगा कि आम लोगों को तो चलो, आम आवाम को तो आप एक साइड पे कर देना, वो तो ना तो सियासतदानों के किसी खाते में आते हैं और ना दूसरे जो इदारे हैं वो उनको किसी खाते में लाते हैं, कि आम इंसान, आम शहरी कितनी मुश्किल से सरवाइव कर रहा है, इससे किसी को कोई सरोकार या लेना देना नहीं है। अब आते हैं सर बिजनेस कम्युनिटी की तरफ। अब वो मुझे बताया जा रहा था, लाहौर चैम्बर के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जानिब से उन्होंने कहा थी, मेरा सवाल ये था कि देखें जी इस वक्त मुझे एक बात का जवाब दे दें, उसी में सब कुछ आ जाएगा। वो ये, अगर यहाँ पे हालात नॉर्मल ना हुए तो जितनी आपकी बिजनेस कम्युनिटी है, जैसा कि माजी में भी हुआ है कि बहुत सारे बिजनेसमैनों ने यहाँ से अपनी फैक्ट्रियां उठाई हैं और जाके बांग्लादेश, मलेशिया, इवन दुबई में जाके लगा ली हैं। क्यों लगाई हैं जी? वहां की गवर्नमेंट ने फ्री स्पेस दी है, फ्री बिजली दी है आपको, वो वेलकम कर रहे हैं आपको, ठीक है, वो तहफ़्फ़ुज़ भी दे रही है, वो बिजली भी फ्री दे रही है, आपको जमीन भी दे रही है, आप लगाएं वहां पे। एक तो सबसे बड़ा देखिए सर, उनके अपने जो मुल्क के लोग हैं उनको रोजगार दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। अगर इतनी अच्छी सहूलियत वहां मिलेंगी, दूसरे तीसरे चौथे कंट्रीज में मिलेंगी, मुझे ये जवाब देने कि यहाँ रहेगा कौन? पाकिस्तान में कौन रहेगा? मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करता हूँ। उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश में आपने देखा
کہ پاکستان سے بہت بڑا ایک جو بڑے بڑے بزنس مین تھے سارے اٹھ کے ٹیکسٹائل والے جو بھی تھے وہ اٹھ کے وہاں پہ چلے گئے. ایسے ہی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ سب سے پہلے تو بجلی جو ہے نا وہ بہت سستی ہے. اچھا, پھر وہ اپنے جو وہاں پہ لوگ آتے ہیں ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو ٹیکس میں بھی وہ کرتے ہیں, ریبیٹ دیتے ہیں. اس کے بعد بہت سی چیزیں ایسی ہیں, لیبرز بھی ان کی مطلب بہتر ہوتی ہے. تو دیکھیں بزنس مین نے بزنس کرنا ہے اور انویسٹ کر کے پیسے کمانے ہیں, اور جب اگر وہ یہ نہیں کرے گا, جب تک اس کی ارننگ نہیں ہوگی تو ڈیفالٹ کر جائے گا. تو اس نے تو وہیں پہ جانا ہے جس کو جہاں پہ اس کو سہولت نظر آئے, سہولیات ملیں گی اس کو. تو مجھے تو اسی بات کا ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ یہاں پہ جو بھی چیزیں لگی ہوئی ہیں, جو فیکٹریز جو ملیں یا جو بھی صنعتیں لگی ہوئی ہیں, خدا نہ خواستہ یہ والا ٹائم آ جائے کہ لوگ سارا کچھ چھوڑ کے بیٹھ نہ چلے جائیں. تو سر ڈیفالٹ ہونے سے کون بچائے گا پھر پاکستان کو؟ اتنی ڈینجرس صورتحال ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈیفالٹ والی جو بات ہے, میں تو اس کو اس طریقے سے دیکھوں گا. دیکھیں جتنا قرضہ آپ کے اوپر چڑھ چکا ہے ہم سارے پاکستانیوں کے اوپر, ڈیفالٹ کسے کہتے ہیں مجھے تو آج تک یہی نہیں سمجھ آیا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا, آج آپ اگر لون نہیں لیتے آئی ایم ایف سے, اس کو پے نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, تو آپ ڈیفالٹ تو کر چکے ہیں. ڈیفالٹ تو آپ کر چکے ہیں. مسئلہ پتہ کیا ہو رہا ہے, چھپایا جا رہا ہے اور لون لیا جا رہا ہے اپنے اوپر, اور لون چڑھایا جا رہا ہے, وہیں سے ان کو بھی دیا جا رہا ہے اور پاکستان بھی چلایا جا رہا ہے. تو آج اگر آپ ان کو واپس لون نہ کریں اور آگے سے لون نہ لیں تو ڈیفالٹ تو آپ کر چکے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اب ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے. جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, جتنی بھی ہیں, خدا کے لیے بس کریں. 60 70 سال آپ لوگ کی عمریں ہو گئی ہیں, کیا کرنا ہے اپنے اور پیسہ کما کے اپنے لیے؟ صحیح بات ہے. اپنے ملک کا سوچیں, سر پاکستان کا ملک سوچیں. چل بھی تو نہیں رہا نا ان سے, آرٹیفیشل طریقے سے چلایا جا رہا ہے. جو اب اس سے یہ بزنس کمیونٹی سے زیادہ کون جانتا ہے. ابھی جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمیں آپ یہ لگتا ہے بزنس کمیونٹی کے نزدیک تو یہ لگ رہا ہے کہ ڈیفالٹ ہم کر چکے ہیں, آرٹیفیشل طریقے سے آپ چلا رہے ہیں, قرضوں کے اوپر آپ ملک کو چلا رہی ہیں. تو بہتر آپ نئی نسل کو موقع دینے کہ وہ آ کے اس کی باغ ڈور سنبھالیں اور اس کو دیکھ لیں, مینج کر لیں کس طرح سے کرنا ہے. دیکھیں مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی, میں اس چیز میں کچھ سیاسی بات اس ٹائم کرنا نہیں چاہ رہا, لیکن میں بار بار یہ بات کرتا ہوں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی ایک ایج ہوتی ہے, جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اسکول جاتا ہے, اسکول کے بعد وہ بڑا کالج جاتا ہے, کالج کے بعد وہ شادی کرتا ہے, بزنس میں آتا ہے. اس کے بعد ایک عمر آتی ہے کہ 60 سال وہ کہتا ہے کہ نہیں یار اب اس کے بعد اللہ اللہ کروں. اللہ کے پہلے بھی اللہ اللہ کرنا چاہیے, لیکن اس کے بعد میرے پاکستان کے سیاستدانوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی, 70 72 72 73 سال میں بھی اللہ اللہ نہیں کر رہے. ان کو سیٹیں چاہیے. انہوں نے کھینچا تانی, انہوں نے کیا نکالنا ہے اس پاکستان سے, کیا رہ گیا اس میں؟ سمجھ لیا ہے نا سیاست کو, وراثت سمجھ کے بیٹھے ہوئے. آئی تھنک اسی وجہ سے جان نہیں چھوڑ رہی یہ سیٹوں کی. تو یہی بات ہے, اگر یہ نہ ہو, یہ اگر نہ ہو اور یہ پاکستان کے لیے سوچیں تو نئی نسل کو آنے دیں. بے شک کسی اور کی نسل کو تو انہوں نے آنے نہیں دینا, اپنی نئی نسل کو آنے دیں. ایسے ہی ہے, کم سے کم ان کو ہی آنے دیں, اپنی پارٹی میں سے ہی آنے دیں. تو اس کا سوچ لیں اس پاکستان کا. اب کچھ نہ کچھ تو ہمیں اس کے لیے کرنا ہے نا. بالکل بجا فرمایا سر آپ نے. اچھا آپ سر ہمیں بہت ساری ایسی جگہوں پر بھی نظر آتے ہیں جہاں پہ ہماری پختون برادری کی نمائندگی کرتے ہیں. ان کے جو مسائل ہیں وہ, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, وہ بڑے گمبھیر ہیں, جس میں خاص طور پہ ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا کہ ہاں میں پاکستان کا ہی باشندہ ہوں, یہ ثبوت دینے پڑ گئے ہیں ان کو, جو جن کی نسلیں کئی سالوں سے پاکستان میں رہائش پذیر ہیں, شاید کیا میں پاکستان سے ہی ہیں, لیکن مسائل جو کہ تو ہیں. آپ نے بڑی ایفرٹ کی ہے, بڑی بھاگ دوڑ کی ہے, آپ ہیرو ہیں اس وقت ہماری پختون برادری کے بھی, جس طرح سے آپ ان کے لیے لڑ رہے ہیں. تو کیا معاملہ کس حد تک سالو ہوا ہے؟ کیا انہیں اپنی شناخت ملی یا اسٹیل ابھی پروسیس میں ہے؟ ان کے شناختی کارڈ کا معاملہ لے لیں یا پاسپورٹ کا لے لیں. بہت شکریہ, یہ بہت اہم سوال ہے. آپ یقین کریں کہ لوگ ہمارے پاس ہمیں فون کرتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں, اور ہم نے بڑے بڑے پروٹیسٹ بھی کیے مال کے اوپر. بالکل بہت سارے ریلیوں میں ہم نے دیکھا ہے آپ کو. کہ جی 1975 کا ہمیں پروف دیں. اب مجھے ایک بات بتائیں, دیکھیں ہمارا کے پی کے جو ہے, پھر ٹرائبل جو بیلٹ تھی, وہاں پہ تو یہ حالات تھے کہ کسی 1% کے پاس بھی اگر وہ لاہور میں تھا تو اپنا گھر نہیں تھا. اچھا آپ کو پتا ہے کہ آئی ڈی کارڈ کا جو بننا تھا, اس سے 80 سے پہلے اس طرح کا کوئی کمپیوٹر سسٹم نہیں تھا, عام روٹین کی وہ تو. اب یہ رجسٹری مانگتے ہیں یا اس طرح کی چیز مانگتے ہیں, تو ان کے پاس اپنا گھر نہیں تھا, وہ تو محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے,
اب ایک اور چیز ہے جو بہت تنگ کرتی ہے. دیکھیں آپ نے اگر کوئی چیز کرنی ہے تو سارے صوبوں کے لیے ہونے چاہیے. آپ صرف پختون سے 1975 کا ریکارڈ مانگتے ہیں, کسی اور سے نہیں مانگتے. حالانکہ میں اس بات کو بہت زیادہ کرتا نہیں ہوں کیونکہ باقی صوبے جو ہیں وہ بھی میرے صوبے ہیں, میں بڑا پیار کرتا ہوں ساروں سے. انصاف پسندی کا تقاضا تو یہی ہے نا. انصاف تو یہ ہے نا, انصاف تو یہ ہے کہ اگر آپ ان سے یہ مانگ رہے ہیں تو باقی صوبوں کے جو لوگ ہیں ان سے بھی یہ مانگے. ٹھیک ہے نا. آپ تو دیکھیں افغانستان اکثر کبھی کہتا ہے کہ جی اٹک تک میری جگہ ہے, کے بی کے اٹک تک میری ہے, تو ہم پختون اس کو جواب دیتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں بھائی, ہم پاکستان میں ہیں, ہمارا ملک پاکستان ہے. یہ تو آپ ان کو شے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہی شے آپ ان کو دے رہے ہیں کہ جی یہاں پہ اگر پاسپورٹ نہیں بنتا, آئی ڈی کارڈ نہیں بنتا, تو وہ کل کو وہ لوگ اٹھ کے ہمیں کہتے ہیں بڑا پاکستان پاکستان کرتے پھرتے ہو. ٹھیک ہے, آپ کی اپنی پہچان پاکستان میں نہیں ہے. ہم ان کو تو جواب دے سکتے ہیں, لیکن جو یہاں کے لوگ جو ہیں, یہاں کے حکمران جو ہمارے منہ پہ کالک مل رہے ہیں اس بات کی کہ آئی ڈی کارڈ نہیں بنا کے دے رہے, پاسپورٹ نہیں بنا کے دے رہے, ٹھیک ہے نا, اور جن کا وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, ہمارے پشتوں میں پیغور کہتے ہیں, وہ پیغور بھی کرتے ہیں اس بات کا کہ یہ تو تم لوگوں کے حال ہیں, یہ تو تمہارا پاکستان تمہیں آن نہیں کرتا. تو ہم ان کو تو جواب دے سکتے ہیں, لیکن اپنا جو ملک ہے, جو ہمارا پاکستان ہے, جس کے لیے قربانیاں ہیں, جس کے لیے ایک لمبی جدوجہد طویل کہانی ہے, اور دوبارہ بھی کریں گے انشاءاللہ, اس کے لیے قربان ہونے کو تیار ہیں. لیکن خدارا ہمیں بہت سپیریئر نہ سمجھیں کہ ہمیں بہت کچھ چاہیے, ہمیں صرف اپنا وہ حق دے دیں جو باقی پاکستانیوں کو ملتا ہے. بالکل آپ کی بات بجا ہے. اب مجھے یہ بتائیے سرفراز کہ ابھی تک آپ نے جو پروٹیسٹ کیے ہیں, جو ریلیاں آپ لوگوں نے کی ہیں اپنے حقوق کے لیے, بہت ساری ایسی چیزوں کا نتیجہ ہم نے مثبت نکلتے ہوئے دیکھا بھی ہے. حکومتیں سٹیپ لیتی ہیں کہ دیکھیں یہ بات جائز ہے ان کی, اس کو دیکھیں. اچھا, دیکھنے والے لوگ تو اقتدار کی لڑائی میں پڑے ہوئے تھے بہت زیادہ. آپ کو پتہ ہے جو سیاسی صورتحال رہی ہے پاکستان میں پچھلے چند ایک سالوں سے. ابھی کرنٹ سینیریو کیا ہے؟ کیا ابھی بھی کسی نے بات سنی ہے؟ آپ کہاں کہاں گئے ہیں؟ کن کن منسٹریز کے ساتھ آپ کی بات ہوئی ہے؟ یا جو آپ کے اپنے علاقے سے الیکٹ ہو کر لوگ ووٹ لے کر آئے تھے, انہوں نے بھی کچھ کیا تھا یا نہیں؟ دیکھیں کے پی میں یہ مسئلہ زیادہ نہیں ہے, یہ مسئلہ پنجاب میں زیادہ ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب سے جب وہ منسٹر تھے, وزیر داخلہ تھے, اس ٹائم ان سے بات ہوئی. اس کے بعد انہوں نے یقین دہانی کرائی, لیکن اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکی اور گورنمنٹ بھی چلی گئی. اور اس کے علاوہ ڈی جی نادرا سے ہماری ملاقات ہوئی مختلف دوستوں کی, اور میری بھی ہوئی, ان کے ساتھ پاسپورٹ والوں کے ساتھ ملاقات ہوئی. اچھا, وہ اس ٹائم تو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, یہ اس طرح ہو جائے گا, اس طرح ہو جائے گا, لیکن ہوتا نہیں ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ جو بھی چینج ہوتا ہے, اللہ افسر چینج ہوتا ہے, تو وہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. انہوں نے ایک اور چیز کی ہوئی ہے, انہوں نے ایک چیز جو ہے کرائم برانچ کو یہ بھیج دیتے ہیں, جو بھی ان کے پاس جاتا ہے. وہ کرائم برانچ والے ہمارے بھائی اس طرح کرتے ہیں کہ وہ سالوں سال جو ہے نا وہ وہاں پہ وہ کیس پڑا رہتا ہے. کم سے کم ان کو چاہیے کہ کسی نے حج اور عمرے پہ جانا ہوتا ہے, جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کر دیں, اور جو ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور ان کو کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے. اصل میں نادرا جو ہے, نادرا نے آئی ڈی کارڈ بنائے افغانیوں کے, ٹھیک ہے نا. نادرا اپنا یہ چیز پرانی بات ہے, آج سے 22 سال پہلے کی بات ہے. کس بنیاد پہ بنے تھے, کچھ آئیڈیا ہے؟ پیسے لے کے, جی کوئی بنیاد نہیں ہے. پیسے لے کے, پیسہ لے کے جی ان کے بنائے تھے. اب ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, ان چیزوں کو چھپانے کے لیے, ٹھیک ہے نا, سارے پاکستانی جو پختون ہیں ان سے یہ ریونج, ان سے یہ بدلہ لیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ مہربانی کریں نا, لسٹیں پڑی ہوئی ہیں, جس کے دور میں, جس ڈائریکٹر کے دور میں, جس ڈی جی کے دور میں وہ بنے ہیں, ان کو بلائیں, بڑا آسان ہے اس کو ویریفائی کرنا, ان کو کیفے کردار تک پہنچائیں. نہ کہ آپ لوگوں نے پیسے, نادرا کے حکام نے پیسے لیے ہیں اور افغانیوں کے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ بنائے ہیں, وہ زور جو ہے پاکستانی پختونوں سے نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو رہا ہے, مطلب بالکل اس طرح ہو رہا ہے, بڑے برے طریقے سے ہو رہا ہے, اور اس کا رد عمل ایک دن بہت برا آئے گا. میں آپ کو آپ کے سامنے کو کہہ چلاؤں کہ اس کا رد عمل بہت برا آئے گا ایک دن. اچھا, یہ سرفراز صاحب کتنے افغان ہوں گے, افغان کہہ رہی ہوں, کتنے ہمارے پختون بھائی ہوں گے جو ان رجسٹرڈ ہیں اور اس معاملے سے دو چار ہیں؟ تعداد کا اندازہ ہے آپ کو؟ جی بہت بڑی تعداد میں ہیں. اور ایک اور بات ہے, بڑی عجیب بات یہ ہے, جن کے 8 سال 15 سال پہلے سے پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں, ان کو بھی پرابلم ہے. وہ جاتے ہیں,
وہ کہتے ہیں جی Renew آپ کی طرف جی جاتے رینیو ہیں. کے لیے ہاں. جب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ وہ والا ریکارڈ لے کے آئیں, یہ لے کے آئیں, وہ لے کے آئیں, یا جس کا آئی ڈی کارڈ آپ نے بنا کے دے دیا. ہاں. جب آئی ڈی کارڈ آپ نے کسی کو بنا کے دے دیا تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ کے اوپر پاسپورٹ بننا جی ہے. ایسی شناخت ہے آپ کی. جب شناخت آپ کی وہاں سے ہے تو پھر یہ کیا ہے, صرف پیسے بنانے والے معاملات ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کو فوری طور پہ اس میں ڈال دیا جاتا ہے, انکوائری میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر 7 سال 2 سال 3 سال تک انکوائریاں ہوتی ہی نہیں ہیں, وہ فائلیں وہیں رہ جاتی ہیں. کسی نے حج پہ جانا ہے, کسی نے عمرے پہ جانا ہے, کسی کو اور مسائل ہیں, وہ کچھ نہیں کر پا رہے. بس اللہ رحم فرمائے جی پاکستان پہ اور ہمارے پختونوں پہ. اندازاً کتنے لاکھوں میں اگر دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں جی, تعداد میں یہ لوگ لاکھوں ہیں. کی تعداد میں. اور اگر گورنمنٹ سنجیدہ ہو کر اس کے اوپر سٹیپ لے تو معاملہ یہ سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے. ہم نے ان کو ایک اور بھی مشورہ دیا تھا اس دوران. ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ مہربانی کریں, آپ ایک ٹیم بنا دیں پاکستان میں مختلف جگہوں پہ, ہم لوگ دے دیتے ہیں. ہاں انکوائری آپ بھی کریں, ہم بھی کرتے ہیں. آپ ہم سے پوچھیں کہ یہ بندہ افغانی ہے یا پاکستانی پختون ہے. اگر ہم اس کو یس کر دیں, اس کے بعد اگر افغانی نکلا, اس کے بعد ہم جو ہماری غلطی ہے ہم اس کے لیے مطلب آپ گارنٹی کرنے کے لیے تیار ہیں, بھگتنے کے لیے تیار ہیں. ایگزیکٹلی بالکل تیار ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ آپ ہم سے ریٹرن لیں. ٹھیک ہے, ہم سے پوچھیں, ہم جس کو ہم یس کریں. ٹھیک ہے, حالانکہ یہ تو ہونا نہیں چاہیے, میں اس کے بہت سخت خلاف ہوں, میں یہ نہیں کہتا ہوں, لیکن ہم نے تو یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں بنا کے دے رہے تھے, ان کو اس حد تک بھی کہا ہے کہ یار اس پہ چلے جائیں آپ لوگ. لیکن کتنے لاکھوں لوگوں کی ہم گارنٹیاں دیں گے؟ یہ ہمارا کام تو نہیں ہے نا, یہ تو ریاست کا کام ہے, یہ تو اسٹیٹ کا کام ہے. اسٹیٹ اگر 3 صوبے کے لوگوں کو ایک طریقے سے ٹریٹ کر رہی ہے اور ایک کے پی کے کو پختونوں کو ایک طریقے سے کر رہی ہے تو زیادتی ہے, یہ تو پھر بہت ظلم ہے. ہمارے لیے سب ایکول ہے. اچھا سر, بہت ساری پرامن آپ نے ریلیاں کی ہیں, احتجاج کیے ہیں, ہمیشہ بڑے تحمل سے آپ ان معاملات کو لے کر چلے ہیں. اب تک خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ہمیں بات نظر نہیں آتی کہ بندہ یہ کہے کہ جی یہ بڑی خرابی پیدا کی ہے, انہوں نے فلان جگہ میں بڑا خونی احتجاج یا ایسا کچھ نہیں کیا. بڑے پرامن طریقے سے آپ نے اپنا میسج پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہمارے پاس سر قانونی راستہ بھی تو ہے نا, کیا کبھی آپ نے کورٹ کا راستہ اختیار کیا, وہاں پہ آپ لوگوں نے کچھ معاملات اپنے گوش گزار کیے؟ جو ہماری معزز عدالتیں ہیں وہ بھی تو انصاف کا بڑا پرچار کرتی ہیں نا, وہاں سے تو انصاف مل جانے کی پوری امید ہے. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اسمبلی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ اگر ہم وہاں چلے بھی جائیں تو کورٹ نے یہ کہنا ہے کہ جی آپ اسمبلی جائیں اور اس کے اوپر ترامیم کر کے لائیں, چیزوں کو اس طریقے سے دیکھیں. جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ بہت بڑے ہم لوگوں نے وہ کیے, ریلیاں کی, احتجاج کیے. پھر ہم لوگوں نے کافی احتجاج اور ریلیاں اپنا ہم نے فلسطین کے حق میں بہت بڑی ریلی کی, ہم نے حرمت رسول کے حق میں بہت بڑی ریلی کی, ہم لوگوں نے حرمت قرآن کے بارے میں بہت بڑی ریلی کی, ایون ختم نبوت کے بارے میں ہم لوگوں نے, ہمارے پختون بھائی ہمیں ہمیشہ پہلی صفوں میں نظر آئے جی. اور ہم نے آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنی اس تنظیم کو سیاست سے بالکل علیحدہ رکھا ہوا ہے. اس میں آپ کو پی ایم ایل این کے بھی لوگ نظر آئیں گے, پی ٹی آئی کے بھی نظر آئیں گے, پیپل پارٹی کے بھی نظر آئیں گے, جماعت اسلامی کے بھی نظر آئیں گے, مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب کے بھی لوگ نظر آئیں گے. ہر جماعت کا اس میں بندہ موجود ہے, لیکن ہم نے اس کو سیاسی نہیں رکھا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر سیاست کی چھاپ نہیں لگانا چاہتے. لیکن اس کے باوجود بھی, پرامن رہنے کے باوجود بھی, گورنمنٹ کے ساتھ کوارڈینیشن ہونے کے باوجود بھی کام اس طریقے سے نہیں ہوتے جس طرح ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی چلے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ نو منتخب حکومت جو ہے وہ حلف اٹھا چکی ہوئی ہے, تو اس میں کوئی اس طرح کا بھی تو قانونی راستہ ہم نکال سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کے علاقے کا منتخب ایم این اے ہے, ایم پی اے ہے, سینیٹر ہے, اس کو جا کے آپ لوگ ملیں, جرگے کی شکل میں جائیں, ان سے بیٹھ کر کوئی نتیجہ خیز مذاکرات کریں تاکہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکے. کوئی امید ہے آپ کو؟ جی ہم لوگ تو اس پہ لگے رہیں گے, اور کرتے رہیں بھی ہیں, آگے بھی کرتے رہیں گے. ہم نے تو اس چیز کو اس طریقے سے چھوڑنا نہیں ہے. امید تو ہے جی, امید تو الحمدللہ پاکستان کے لیے بھی بڑی اچھی ہے کہ اللہ پاکستان کے لیے بھی اچھا کرے, اور پختونوں کے مسئلے مسائل ہے اس کو بھی اللہ اچھے طریقے سے حل فرمائے. امید ہے, لیکن صرف یہ ہے کہ یہاں پہ رہ کے وہ ڈاکٹر قدیر کا عبدالقدیر سے کسی نے پوچھا کہ جی کسی بات کا ریگریٹ, اس نے کہا جی پاکستان کے لیے ایٹم بم بنانے کا ریگریٹ ہے مجھے. یہ بات کی تھی عبدالکلام کو انہوں نے انڈیا نے اٹھا کے پریزیڈنٹ بنا دیا,
وہاں کے سائنٹسٹ جو تھا. ایسے اور ہمارے عبدالقدیر صاحب کا جو حال نظر ہوا, بند کیا گیا نظر تھا. بند کیا گیا, جو کیا گیا وہ ساروں کے سامنے ہے. ایسے تو ہی. خدا را جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں, ہاں. جو پاکستان کے لیے جن کا دل دھڑکتا ہے, اور جو دل و جان سے رات و دن و شب دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے, تو ان کی قدر کریں اور ایسے لوگوں کو بھی آگے لے کے آئیں جن کا پتہ ہو کہ میں سیدھے لفظوں میں کہوں گا کہ حرام خور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, پاکستان کو آگے چلائیں گے اور ان کے آنے سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر, میں آپ کی توجہ اس وقت ہماری پاک فوج کی طرف دلانا چاہوں گی, وہ اس لیے کہ بہت سارے بارڈرز کے اوپر ہمیں مسائل کا سامنا تھا, جس میں اسمگلنگ تھی اور بہت سارے ایسے مسائل تھے جن کو آن بورڈ لیا ہے ہماری پاک فوج نے, ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے, اور اس کا فوری حل انہوں نے نکالا ہے. کیا آپ لوگوں کے جرگے نے کبھی ان سے ملنے کی یا ان تک یہ جو پرابلمز ہیں آپ کے, جو بھی ان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ ان کا بڑا اہم کردار ہے, وہ اس چیز کو کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. جی بالکل اچھی بات ہے. نو ڈاؤٹ کہ ہماری فوج جو ہے وہ ہر جگہ ماشاءاللہ آگے ہوتی ہے. فلڈ آتا ہے تو اس میں بھی فوج نظر آتی ہے, سرحدوں کے محافظ بھی ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن ابھی تک ہم اس لیول پہ نہیں گئے, ٹو بی ویری آنیسٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اگر ہم وہاں جاتے بھی ہیں تو پہلے بات یہ ہوتی ہے جی, مطلب یہ بات ہے جی سیاستدانوں سے آپ بات کریں, اسمبلی سے سارے معاملات ہوں گے, لیکن ابھی ہمارے ذہن میں یہ بات ضرور ہے کہ آپ ان سے ریکویسٹ کریں, ان سے ٹائم لیں, ان کے سامنے اپنی بات رکھیں کہ یہ مسئلے مسائل پختونوں کے ساتھ ہے, اور یہ وہ والے پختون ہیں جو ہمیشہ فوج کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر انڈیا سے کوئی بات آتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی فوج کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری عظیم فوج ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمیں آگے آنے جانے دیں, ہم دیکھ لیتے ہیں ان کو. سو وی آر ود آور آرمی, اور لیکن ان کو بھی یہ ذرا ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ اگر پاکستان میں 4 صوبے ہیں تو ایک صوبہ اگر پختونوں کا ہے امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا, جو یقیناً نہیں کر رہے ہوں گے, لیکن جو کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ میسج دیں اور نکیل ڈالیں. آپ نے بجا فرمایا. میں اس لیے بھی پر امید ہوں کہ بہت سارے ایسے مسائل تھے, آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں منشیات کا جس طرح سے بے جا استعمال, اور کہاں سے آ رہی تھی, کہاں کو جا رہی تھی, وہ ساری چیزیں انہوں نے ون مین شو کے طور پہ انہوں نے دیکھی ہیں, اور اس کے اوپر بڑے شدید قسم کے ایکشن لیے ہیں, اور اس کا رزلٹ بھی ہمیں نظر آیا ہے. تو یہ آپ والا جو آپ جس قبیلے کی یا جس پختون فیملی کی نمائندگی کر رہے ہیں نا, وہ ہمارے لیے ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے, اور ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر ہمارے چیف آف آرمی سٹاف وہ یقیناً ہمیں سن رہے ہوں گے, نہیں بھی ڈائریکٹ سن رہے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی ہمارا میسج ان تک لازمی پہنچائے گا کہ ہمارے پختون بھائی ہمارے پاکستان کے ساتھ دل سے محبت کرتے ہیں, اور ہمیں تمام ایسی جگہوں پہ پہلی صف میں نظر آتے ہیں جہاں کہیں جب کبھی پاکستان کو ان کی ضرورت پڑی ہے. ان کا جو یہ مسئلہ ہے اس کو میرٹ کے اوپر آپ سے بہتر سر کوئی حل نہیں کر سکتا. ریکویسٹ ہے آپ سے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے کہ آپ لازمی اس مسئلے کو دیکھیں. مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کوئی اچھا ہی رسپانس آئے گا آپ کی طرف سے. سرفراز صاحب, یہ آپ کا کیمرہ ہے, آپ کو دیکھا جا رہا ہے, عوام دیکھ رہی ہے, آپ کی پختون فیملی دیکھ رہی ہے, برادری دیکھ رہی ہے, کوئی میسج آپ دینا چاہیں؟ السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو پاکستان ہے, اور دعا کیا کریں پاکستان کے لیے. اس کے بعد کوشش کریں کہ ہر بندہ پاکستان کے لیے کچھ کر سکے اور اس میں اپنا حصہ ڈال سکے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں آرمی چیف سے اگین کہ مہربانی کریں چیف صاحب, سارا پاکستان آپ سے پیار کرتا ہے اور پختون آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. مہربانی کریں, جو پختونوں کے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ کے مسئلے ہیں جو بہت ٹائم سے ہیں اور جو بہت عجیب ہیں, جو سمجھ سے باہر ہیں, اس کو کائنڈلی ذرا آپ خود اس کا نوٹس لیں اور اس کو دیکھیں. تھینک یو ویری مچ. جی, ہمارے ساتھ آج مہمان رہے سرفراز احمد خان صاحب. تھینک یو سو مچ سر, آپ کا بڑی زبردست آپ نے گفتگو کی, اور جس طرح سے آپ نمائندگی کر رہے ہیں پختون فیملی کے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ ان کے لیے اسی طرح کوشش کرتے رہے. تھینک یو سو مچ. تھینکس اے لاٹ. جی ناظرین, آپ کو کیسا لگا ہمارا آج کا شو؟ آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت میٹر کرتا ہے. کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں. اگر کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے تھے رہ گیا ہو تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ مسکان سر آپ کو ضرور دیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان زبیدہ انور خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.